اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ ادھر آ جاؤ دونوں۔ اچھا جی، پہلا ہمارا جو سبجیکٹ جس کی کلاس سٹارٹ ہے، نحو میر۔ اس کا صفحہ نمبر 14 پہ آج ہمارا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس دن ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ ضمیریں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے ان کی کہ وہ اپنے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ وہ اپنے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ الگ ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر دو قسم کی ہو گئی، یا وہ جڑی ہوئی ہوگی تو اسے ہم متصل کہیں گے، یا وہ فعل کے ساتھ یا عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ متصل۔ کیا متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملی ہوئی یا ملا ہوا۔ اور یا جدا ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ منفصل۔ کیا؟ منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلے، دور، ٹھیک ہے جی، ان میں فاصلہ ہے فعل اور فاعل میں یا عامل اور معمول میں۔ تو اس میں یہ کہتا ہے کہ 14 ضمیریں جو ہیں وہ مرفوع متصل ہیں۔ مرفوع ان کو کیوں کہتے ہیں محمد حبیب الرحمان؟ کیونکہ وہ رفع ہوتی نہیں ہیں، وہ رفع کی جگہ پہ آتی ہیں۔ رفع کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ فاعل۔ فاعل پہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ رفع۔ اور اس کے اوپر جب رفع ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ کیا؟ تو جو بھی رفع کی جگہ پہ آئے گا وہ مرفوع ہوگا۔ تو یہ ضمیریں بھی چونکہ فاعل کی جگہ پہ آتی ہیں، یعنی رفع کی جگہ پہ، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے ان ضمیروں کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع۔ مرفوع رفع والی، ہاں، مرفوع۔ اچھا جی، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو ملی ہوئی ہوگی اس کو ہم متصل کہیں گے، اور جو علیحدہ ہوگی وہ منفصل۔ اب مثال کے طور پر مرفوع متصل میں جو ضمیریں ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ یہ ہم نے پڑھی تھیں 14، درب، دربا، دربو، دربت، دربتا، درب۔ اچھا، یہاں آپ نے غور کرنا ہے، اس میں متصل میں کچھ ضمیریں مستتر ہوتی ہیں اور کچھ بارز بھی ہوتی ہیں۔ مستتر کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی۔ اور بارز کون سی؟ جو نظر آتی ہیں۔ ساتھ تو ساتھ ہی ہیں نا ساری۔ جب اوپر لکھا ہوا ہے نا ضمیریں مرفوع متصل، تو ہیں ساری ہی ملی ہوئی ضمیریں، لیکن کچھ نظر آتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتی۔ تو اس پوری گردان میں جو لکھی ہوئی ہے ابھی، اس میں صرف دو صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر مستتر ہے، ٹھیک ہے؟ کون کون سے؟ نشانی لگا دینی ہے کچی پینسل سے۔ دارابا اور دارابت۔ دارابا اور دارابت۔ اب دارابا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا۔ اور دربت میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی سب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، دربتوں میں تو ضمیر ہے، نا میں نا ہے، دربتا میں تا ہے، تما میں تما، دربتما میں تما ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہیں متصلی، جڑی ہوئی ہیں، لیکن باقی بارز ہیں، اور یہ دو کیا ہیں؟ مستتر۔ کیا ہیں؟ اس کے بعد آتا ہے جی، یہ کہتا ہے کہ یہ 14 ضمیریں مرفوع متصل ہیں۔
اور دوسری جو 14 ہیں وہ مرفوع ہیں اور منفصل ہیں، آتی رفع کی جگہ پہ ہیں، یعنی فاعل کی جگہ پہ ہی آتی ہیں، لیکن ہیں کیا؟ منفصل، وہ الگ سے لکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آنا، بلکہ ادھر سے شروع کرو، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ الگ لکھی ہوں گی، جیسے کہ هو اللہ احد، وہ آگے نا الگ سے، ہاں، یہ اس طرح کی مثالیں جہاں ہوں گی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہم ارحمہما، آگے نا ہما، اس طریقے سے آئیں گی، تو یہ آئیں گی الگ الگ، بالکل اس سے لفظ سے الگ ہو کے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ارحمہما اس طرح، آنا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن، یہ بھی مرفوع ہیں اور اوپر والی بھی کیا ہے؟ مرفوع، یعنی رفع کی جگہ پہ آتی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اوپر والی متصل ہیں اور نیچے والی منفصل ہیں، اوپر والی ملی ہوئی ہیں اور نیچے والی جدا ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب؟ آگے جی، آگے کہتا ہے کہ منصوب متصل، جو محل نصب میں واقع ہو، تو محل نصب کیا ہے محمد حبیب الرحمان؟ جس طرح محل رفع فاعل ہے تو محل نصب کیا ہے؟ مفعول، کیا؟ ہاں، مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ ضمیریں میں بتانے لگا ہوں جو منصوب بھی ہیں اور متصل ہیں، یعنی ضمیریں جب منصوب ہوں گی تو وہ یا تو ملی ہوئی ہوں گی یا جدا ہوں گی، اگر فعل اور فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی تو وہ انہیں کہا جائے گا منصوب متصل، کیا؟ اور اگر جدا ہوں گی تو انہیں کہا جائے گا منصوب منفصل۔ اب منصوب متصل ہم پڑھنے لگے ہیں، آپ دیکھیے گا، دربنی، نہیں ادھر سے، دربہ، دربہما، اب دربہ فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور آگے جو اگلی ضمیر ہے ہو، یہ کیا ہے؟ مفعول۔ یہ سمجھ آ گئی تھوڑی سی آپ کو بات؟ دربنی، دربہ، دربہما، اب یہ جو ہما ہے یہ الگ ہے، یہ کس کی جگہ پہ ہے؟ مفعول کی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ اور دربہ میں آلریڈی ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں نے مارا، ان دونوں نے اس ایک نے اس کو مارا، آ گئی نا بات؟ اس طرح ان دونوں نے ان کو مارا، ان سب نے ان کو مارا، یہ اس طرح ہوگا۔ تو دربنی، میں نے اس کو مارا، دربنا، ہم نے اس کو مارا، تو یہ ہم نے ہو گیا انا نحنو، اور اس کو ہو گیا وہ والا واہو ہما ہم، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ یہاں کیا تھا؟ دربا کا، اب یہ کا ضمیر، دربا کما، کما ضمیر، دربا کم، کم ضمیر، دربا کے، یہ کون سی ضمیر ہیں جی؟ ضمیر منصوب متصل۔ اور آگے کہتا ہے کہ اب جو میں آپ کو ضمیر بتانے لگا ہوں یہ الگ سے آتی ہے، یہ ساتھ ملی ہوئی نہیں آتی، جیسے کہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ایاکا والی تو، ایاکا نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاکا الگ آئی ہوئی ہے نا بھائی، سمجھ آئیے؟ اس طرح یہ الگ آئیں گی ساری، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا، یہ بھی منصوب ہیں، اور یہ جو پہلے ہم نے پڑھی تھی یہ بھی منصوب تھی، فرق کیا ہے؟ یہ متصل تھیں اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ منفصل ہیں۔ اور یہ کیوں منصوب ہوتی ہیں؟ کیونکہ نصب کی جگہ پہ آتی ہیں، نصب کی۔ اب جو ہم ضمیر پڑھنے لگے ہیں اس ضمیر کا نام ہے ضمیر مجرور متصل،
ضمیر. اب اس میں اور پچھلی ضمیروں میں کیا فرق ہے جی؟ پہلا فرق یہ ہے کہ یہ صرف ساتھ آتی ہے، الگ نہیں آتی. یہ ہمیشہ ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے، منفصل ہو سکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی نہ کسی نے زیر دینی ہوتی ہے، جر دینی ہوتی ہے. جیسے کہ حروف جارہ. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. کتنے؟ باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مصطلا رب ہاشا من ادافی ان الا خطا الا، یہ والے. اب دیکھو پہلی ضمیر ہے مجرور متصل، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ جو محل جر کی جگہ پہ واقع ہو، محل جر میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو. تو جر کون سا ہوتا ہے؟ حروف جارہ کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، چونکہ اس لیے اسے محل جر کہا گیا ہے. تو یہ سب سے پہلی ضمیر ہم دیکھتے ہیں جی، لہو. بولو ذرا. لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. یہ جو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر تو زیریں نظر نہیں آ رہی، صرف لکے پہ نظر آئی ہے، ہاں؟ تو یہ ضمیر جو ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا کہ ساری ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مبنی. کیا؟ تبدیلی قبول. لیکن ہم چونکہ یہ حرف جارہ کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ مجرور ہی کہیں گے. لہو کو ہم جری حالت ہی کہیں گے، سامنے ظاہری طور پہ جر نہیں آ رہی. لیکن چونکہ حرف جارہ کے بعد ہے تو یہ کیا ہوگی؟ مجرور ہی ہوگی. یہ یاد رکھنا آپ نے. ضمیر جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے، وہ اپنی اصلی حالت کو چھوڑتی نہیں ہے. اس لیے آپ نے اس وجہ سے پریشان نہیں ہونا کہ تھے تو زیر ہی کوئی نہیں. صفحہ نمبر 15 ہے جی، نحو میر. آپ کون سی لے آئے ہو؟ آج بدھ جناب. ادھر آگے آ جاؤ. اچھا جی، بات سمجھ گئے آپ؟ اور میری بات سمجھ آئیے بھائی. مجرور ضمیر مجرور متصل کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو جر کے محل پہ واقع ہو. جر کا محل کون ہوتا ہے؟ حروف جارہ کے بعد کوئی بھی لفظ ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، تو وہ محل جارہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، محل جر ہو گیا. بلکہ اور محل جر ہونے کے باوجود اگر اس کے اوپر زیر نہیں ہے تو آپ اس کو مجرور ہی کہیں گے. یہ بات سمجھنے والی ہے، ادھر سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، خاص کر کے مبتدی طالب علم، ابتدائی طالب علم. تو اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. لی لنا، بلکہ ادھر سے لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لک لکما لکن، لی لنا. یہ کون سی ضمیریں ہیں؟ ضمیر مجرور متصل. یہ منفصل کبھی ہو سکتی، متصل ہی ہوتی. تو ابھی ہم نے 3 ضمیریں پڑھی ہیں. کون کون سی جی؟ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل اور منصوب منفصل، اور مجرور متصل. یہ متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی. اب ہم آگے بڑھیں گے، یہ باقی پھر آپ ادھر سے سن لیں گے. اسماء اشارہ کی تعریف کریں. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری ضمیریں 14 ہیں. کتنی ہیں؟ اوپر مرفوع متصل بھی 14، مرفوع منفصل بھی 14، منصوب متصل بھی 14، منصوب منفصل بھی 14 اور مجرور متصل بھی 14. اب جو شروع ہو رہے ہیں یہ ہیں اسماء اشارات. اسماء اسم کی جمع ہے اور اشارات اشارہ کی جمع ہے. تو اسماء اشارہ کی تعریف کریں. یہ کہتا ہے اسم اشارہ کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، کسی خاص عضو کی طرف. اسماء اشارہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ کہتا ہے اسماء اشارہ 13 ہیں. کتنے ہیں؟ 13. آج آپ کو اسماء اشارہ پتہ چل جائیں گے. سب سے پہلے جی ذا. کیا؟
زا، بولیے. تو ہم اسماء اشارہ کس کو کہتے ہوتے تھے؟ آزا کو. تو یہ جو ہا ہے نا یہ اس میں اشارہ نہیں ہے، زا اس میں اشارہ ہوتا ہے. ہا کیا ہے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو زا ایک کے لیے، زان دو کے لیے یعنی تثنیہ کے لیے. یہاں زا واحد مذکر کے لیے، زا کس کے لیے؟ واحد، یعنی عورت کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا، مؤنث کے لیے یہ استعمال، بلکہ صرف مذکر کے لیے ہوگا اور ایک مذکر کے لیے ہوگا، جیسے کہ ہاذا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہے زان. زان تثنیہ کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ لیکن تثنیہ کے لیے ایک اور بھی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زین. کیا؟ اب ہم جس طرح اب پیچھے پڑھا تھا کہ ہاذا ایک کے لیے، ہاذان اور ہا زین. اب زانے اور زینے میں فرق کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. زانے میں حالت جو ہے رفی ہے. کیا؟ رفی. الف نون بتایا تھا تثنیہ کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو الف ہے نا، الف، یہ یہاں پہ رفع کی بھی علامت ہے. اس کی حالت رفع دو وجہ سے ہوتی ہے. ایک یا تو رفع آ جائے یعنی پیش، اور دوسرا رفع اعراب بالحرف، تو اس کا رفع الف کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نصب جاری یا کے ساتھ آتے ہیں، اور رفع بعض اوقات واو کے ساتھ بھی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح ہوگا. اب زین کیا ہے؟ یہ بھی تثنیہ کے لیے ہے، لیکن زانے میں حالت رفی ہے اور زینے میں حالت نسبی اور جری ہے. یہ جو یا نون آیا ہوا ہے نا، یا نون، یہ اس کی نصب اور جر کی علامت ہے. آگے ہے جی عورت کے لیے یعنی مؤنث کے لیے تا، تی، تے. تا، تی، تے. زہ، زہی، تہی. ہاذا اوپر آیا تھا تو ہاذے ہی آیا، سمجھ آ گیا. اوپر آیا تھا زا، ادھر آیا ہے تا، تو ادھر تا بھی آئے گا، تی بھی آئے گا، تے بھی آئے گا، زی بھی آئے گا، زہی بھی آئے گا، تہی بھی آئے گا. ان چھ میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جیسے کہ ہذہ امرأۃ، یہ ایک عورت ہے. سمجھ رہے بات؟ باقی مثالیں آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. دوسرا ہے جی اسی میں تثنیہ کے لیے تان اور تین. تان حالت رفی اور تین حالت نسبی اور جری. یہ بھی تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. چوتھا ہے جی اولائے. اولائے بولو ذرا، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اولائے. یا یہاں تو اولائے ہے، اولا، تو وہاں وہ اور ہے. یہ مد کے ساتھ، اولائی مد کے ساتھ، یہ کس کے لیے ہوگا؟ جمع مذکر. ہاؤلائے یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی یہ سمجھ آ گیا ہے. تو اولا یہ کسر کے لیے، اور اولائے یہ کسر کے ساتھ، اور اولائے مد کے ساتھ. اس کے بعد ہے جی اسماء موصولہ. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور کچھ شام والے سبق میں پڑھیں گے. یہ آج جو آپ نے سبق پڑھا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو آخری ہم نے اسماء اشارہ پڑھے ہیں، ان میں ان کی آپ کم از کم یہ جتنے بھی ہیں ان کی ایک ایک مثال قرآن پاک سے ڈھونڈ کے لائیں. آزا تو ہے نا، آزا کے علاوہ یہ نہیں کہ تسی بات آزا لکھانا ہوتا ہے، آزانے لکھانا ہوتا ہے، آزانے لکھانا. یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے. بہت ہیں قرآن پاک میں جہاں زا آیا ہوا ہے، زین آیا ہوا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے جی، یہ بہت مثالیں ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے اچھی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ. پھر آگے چلیں گے، مثالیں جتنی ہمیں آتی ہوں گی نا اتنا ہمیں بہت جلدی سمجھ آئے گا. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.